بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، آج کا ہمارا موضوع ہے حیض و نفاس والی عورت کا جھوٹا۔ حیض و نفاس جو کہ عورت کے فطری عذر ہیں، ان کے دوران بھی اس کا جھوٹا پاک ہی ہوتا ہے، نجس و ناپاک نہیں ہوتا۔ اور اس کی دلیل صحیح مسلم، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، دارمی اور مسند احمد میں مذکور وہ حدیث ہے جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میں ایام حیض کے دوران کسی برتن سے پانی پیتی، پھر میں وہی برتن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا دیتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس برتن سے پانی پیتے ہوئے عین اسی جگہ سے منہ لگا کر پیتے جہاں منہ لگا کر میں نے پیا ہوتا، جبکہ مذکورہ کتب میں ہی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے یہ الفاظ بھی ہے، میں گوشت کی ہڈی چوستی، پھر اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے لیتے اور میرے منہ رکھنے والی جگہ پر منہ رکھ کر ہی اسے چوستے تھے، اور میں حیض کی حالت میں ہوتی تھی۔ سبحان اللہ، یہ تھی مثال معاشرت بلکہ حسن معاشرت، ایک جاہلانہ عادت۔ اس حدیث سے فطری عذر میں مبتلا عورت کے جھوٹے پانی کے پاک ہونے کا حکم واضح ہو گیا، اور یہی ہم آپ کی توجہ ایک اور بات کی طرف مبذول کروانا چاہتے ہیں جس سے بہت سے لوگ اور خصوصاً ان پڑھ اور کم پڑھا لکھا طبقہ دوچار ہے، اور وہ یہ کہ کچھ لوگ بیوی کے جھوٹے پانی کو پینے یا کسی جھوٹی چیز کو کھانے سے کچھ اس طرح کا پرہیز کرتے اور دوسروں کو پرہیز کرنے کا مشورہ دیتے ہیں کہ جیسے یہ بیوی نہ ہو، کوئی نجس چیز، یا ہندوانہ ذہن کے مطابق اچھوت قوم کی کوئی فرد ہو، اور یہ صرف ایام حیض کے دوران ہی نہیں بلکہ عام حالات میں بھی ہوتا ہے، اور دلائل مہیا کرنے کے لیے عقلی گھوڑے دوڑاتے ہیں اور کہتے ہیں اس طرح آدمی زن مرید ہو جاتا ہے، اور عورت کا جھوٹا میٹھا کھانے سے اس میں یہ اور وہ عیب آ جاتا ہے، اور نامعلوم کیا سے کیا آفت ٹوٹ پڑتی ہے۔ مذکورہ واقعہ آپ کے سامنے ہے، ایک زوجہ محترمہ جو کہ حالت حیض میں ہے، ان کا جھوٹا پانی اور گوشت ہے، اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف یہ کہ اسی برتن میں پیتے ہیں بلکہ عین اس جگہ منہ رکھ کر پیتے ہیں جہاں زوجہ محترمہ نے منہ رکھ کر پیا تھا، اور گوشت کی ہڈی بھی اسی جگہ سے چوستے ہیں جہاں سے زوجہ محترمہ نے چوسی تھی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی ازواج مطہرات سے مشفقانہ سلوک اور ان سے اظہار محبت و روافت تھا، اور امت کے لیے چراغ راہ اور سنت۔ مگر آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا دعوے دار اپنے بھائیوں اور دوست و احباب کو عورت کا جھوٹا میٹھا کھانے سے کلی پرہیز کا مشورہ دیتے ہوئے نظر آتا ہے۔ ایسے لوگوں میں دراصل عہد جاہلیت کی ذہنیت کا پرتو اور ان کے خیالات میں وہی جاہلانہ نظریات سمائے ہوئے ہیں۔ عہد جہالت میں لوگوں کا عورت ذات اور بیویوں سے، اور خاص ایام ماہواری اور فطری حالت عذر میں ان سے جو رویہ ہوا کرتا تھا، اور کتب تاریخ کے ابواب ما قبل الاسلام میں اس کی جو ذہنی خوف اور روحانی اذیت والی تفصیلات ملتی ہے، ان کے احاطے کا تو یہاں موقع نہیں، البتہ اتنا ضرور کہیں گے کہ صاحب دائرہ اسلام میں ہوتے ہوئے بھی اگر اس قسم کی جاہلانہ عادات و رسوم کی پابندی نہ چھوڑی تو پھر کب چھوڑو گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنانا تو درکنار، دوسروں کو اس سے روکنے کے یہ مشورے آخر کے معنی دار۔ عورت کے ماہانہ عذر فطری والے دنوں میں وہ صرف نماز نہیں پڑھے گی
روزہ قضا کرے گی اور قرآن کریم کو ہاتھ میں نہ لے گی اور طواف بیت اللہ نہ کرے گی اور اس کے شوہر کو جماع کی ممانعت ہے۔ اس کے علاوہ گھرداری میں اور کسی قسم کے الگ معاملات کی تقاضی ہرگز نہیں۔ گھر کے سارے کام کاج کرے، شوہر کے ساتھ اٹھے بیٹھے، اس کی کوئی ممانعت نہیں، اور صرف جماع کو چھوڑ کر ہر طرح سے اپنے شوہر کی خدمت کرے، کوئی حرج نہیں۔